شکریہ کرتے رہو اس کا ادا، حفظ قرآن کے لیے اس نے تم کو چنا۔ یہ تھے حافظ محمد اسامہ جو آپ کے سامنے نعت اور نظم پیش فرما رہے تھے۔ بلا شبہ حفظ قرآن ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جو حافظ قرآن کے لیے بھی ہے، اور ساتھ میں ان والدین کے لیے بھی ہے، اور ان اہل خانہ کے لیے بھی ہے کہ جن کے گھر کے افراد حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب حافظ قرآن کو نوازا جائے گا تو ساتھ میں ان کے اہل خانہ کو بھی نوازا جائے گا۔ تو بلا شبہ ایسے والدین تعریف کے مستحق ہیں اور سعادت کے حقدار ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع والدین کے آداب ہے۔ ماں باپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماں باپ کا اتنا مقام ہے کہ فرمانبردار بچہ اپنے والدین کو محبت سے دیکھے تو اسے مقبول حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں، اور ہم اپنے والدین کے سامنے ادب سے بات کریں، اور والدین کچھ کہیں تو توجہ اور دھیان سے سننا چاہیے، اور وہ کسی کام سے کہیں تو اس کام کو پورا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما بیانی صغیرا۔ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے میرے بچپن میں پالا، اسی طرح تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مدرسہ معاذ بن جبل کے طالب علم محمد شیز جو آپ کے سامنے والدین کے آداب کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ اب میں اگلے طالب علم عبد الرحمن کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور سیرت کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے تقریر فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع سیرت سے متعلق ہے۔ ہجرت، دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ جب کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ چند مسلمان مردوں اور عورتوں نے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی بہت نیک دل انسان تھا، جس کی وجہ سے مسلمان وہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ جب وہ کافروں کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ برداشت نہ کر سکے، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر مسلمانوں کی شکایت کی۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تو اس کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم پہلے بالکل جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے درمیان اپنا رسول بھیجا، جس نے ہمیں سارے برے کاموں سے روک دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ بادشاہ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم امن و امان کے ساتھ رہو، اور مسلمانوں کو کفار مکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ نبوت کے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چاچا کا غم تازہ ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ ان دونوں واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں کی حقانیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا۔
طائف عرب کا ایک قدیم شہر ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 65 کلومیٹر دور ہے. وہاں قبیلے بنو ثقیف آباد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے رئیسوں اور سرداروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور حق کی دعوت کی طرف بلایا، لیکن مگر افسوس ان میں سے ایک نے بھی حق کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ اسی پر بس نہیں کیا کہ بازار کے شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے اور پتھر مارے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا. آپ اسی بے کسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان طائف والوں کو آپ دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ان طائف والوں کے نسل میں اللہ کا ماننے والا پیدا ہو. مسلسل تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا. ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھپھی حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے معراج کی خوشخبری سنائی. ایک تیز رفتار سواری جس کا نام براق تھا، اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور جنت و جہنم کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا اور پھر براق میں سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.